السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسول الکریم۔ میں محمد عارف فیضی درس قرآن کے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا یہ چوتھا حصہ رہے گا اور جس کا موضوع ہے دعا کے آداب۔ دعا کے متعلق جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ تھوڑی طویل ہیں، ان کو ایک مجلس میں بیان کرنا تھوڑا سامعین کے لیے دشواری کا سبب بن سکتا ہے، وائس لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کے آداب، کہ دعا کس طرح کرنا چاہیے، کیا کیا طریقے ہم کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 2، وہ اوقات اور جگہیں ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان کا بیان۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا یہ کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان عملوں کا ذکر ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف دعا کے آداب کے تعلق سے۔ دعا یوں تو بندہ عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ایک بہت بڑا ناطہ اس کے اللہ کے بندے سے جڑ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم رمضان المبارک کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزے کے مسائل بیان کیے آیت نمبر 187 تک، اور درمیان میں ایک آیت جو آیت نمبر 186 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے اور دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، آپ اس کی تفسیر قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے کے احکامات بیان کرتے کرتے درمیان میں ایک دعا کی آیت کا ذکر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا کا تعلق رمضان سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ دعا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے دعا کرنے کا۔ سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ استجیب لکم، الحمدللہ۔ دعا، اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3372 اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1469 1479، اس میں حدیث میں موجود ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اس دعا کی اہمیت کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ جو دعا نہیں کرتا نا، اصل میں ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض رہتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3373 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3827 میں من لم یدع اللہ سبحانہ غضب اللہ علیہ، کہ غضب اللہ علیہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ترجمہ وہی ہے، ہلکے سے الفاظ کا فرق ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم پڑا کہ دعا کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ اسی طرح دعا عبادت ہے، دعا نہیں کرنے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً ہم کو پھر دعا کرنا چاہیے۔ اب دعا کے لیے ہم چند آداب جو ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وقت کی قلت کے تحت ہم جلدی جلدی اس کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ پورا ایمان، یعنی ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک ذرہ ایک پتہ اس اللہ کے حکم کے بغیر جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ اور ہم کو جو ضرورت ہے یہ ضرورت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پورا کر سکتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ہی ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، اس لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔
کیونکہ بندہ جہاں سے امید رکھتا ہے وہی مطالبہ کرتا ہے نا، جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی وہاں ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے پورا یقین بھی رکھے کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو عطا کرے گا، اور بالکل دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اس لیے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3469 3479 اس میں ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھتے ہو نا، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پورے یقین کے ساتھ کہ ہم مانگیں گے اور واقعی اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً من قلب غافل لاہن، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل اور لاپرواہ شخص کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا. کوئی بندہ ایسا دعا کرے، آج کل بہت ساری دفعہ مساجد میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے نا، کوئی شخص بس ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور کیا ہے تو دعا کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. کئی لوگ تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کی بات بھی سن رہے ہیں، اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2، دعا کے اندر ہم کو جتنا مناسب ہو سکے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے جس تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اس تعلق سے ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرتے چلوں، حالانکہ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3476 3476 میں ایک فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کیا تو اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرما. عام طور پر ہم بھی ایسی کہتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلدی کر لی. عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلدی کر لی. تم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم بیٹھتے آرام سے، فحمد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے خوب اچھی طرح، بما ہوا اہلہ، جس تعریف کا اللہ مستحق ہے، وصلی علیہ، اور مجھ پر درود پڑھتے، ثم ادعوہ، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. اسی طرح فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ثم جاء رجل ثم صلی رجل آخر، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی نماز پڑھی اور وہ بھی دعا کرنے لگا. تو اس نے کیا کیا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی، اے نمازی، ادعو تجب، تم دعا کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. تو دیکھیے یہاں دو شخص ہیں، پہلا شخص حمد و ثنا اور درود نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دی کہ تم کو یہ کرنا چاہیے. لیکن دوسرے شخص نے جب حمد و ثنا اور درود کے کلمات پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ تم دعا کرو، اللہ قبول کرے گا، کرو دعا تم. تو ایسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہو کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، جتنا ہم کر سکیں، اس میں بخیلی اور سستی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کرنا ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درود بھیجے. یاد رکھیں درود بھیجنے کے اندر بھی بالکل بھی سستی، کمی، بخیلی نہ کریں، بلکہ جتنی زیادہ ہو سکے دعا کریں. ہمیں تو ایک حدیث یاد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا تک ذکر کیے کہ اللہ کے رسول میں پوری دعا صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو یہ تیرے ہر غم کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اگر یہ عمل کو اختیار کر لے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ حمد و ثنا کے ساتھ درود پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تیسرا چیز جو ہم اختیار کر سکتے ہیں دعا کے اندر وہ ہے جائز وسیلے کو اختیار کرنا. وسیلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے حکم دیا وسیلہ اختیار کرنے کا، لیکن وسیلہ جائز اختیار کریں، حرام وسیلہ اختیار نہیں کریں. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، تو ہم کو کھانا
اور پینا جائز اور حلال چیزیں، ایسی وسیلہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے تو جائز وسیلہ اختیار کرے۔ اب جائز وسیلہ کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم چیز لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام جو ہیں، جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 180 میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے بہترین اور اچھے نام ہیں، تم ان بہترین اور اچھے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت اچھے اور بہت خوبصورت نام منتخب کیے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہ میں نے بتلایا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اچھا، دوسری چیز اپنی عبادتوں اور نیکیوں کا وسیلہ اختیار کرنا۔ جی ہاں، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی ایک آیات موجود ہیں جس میں دعا کرنے والے نے اقرار کیا کہ ہمارے رب ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو ہم کو یہ عطا کر۔ بہرحال ہم اتنی تفسیر کی طرف نہ جاتے ہوئے ایک بڑے یعنی واضح دلیل کے ساتھ آپ کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس میں شروع ہوتی ہے، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اور رحمان الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کی تعریف ہوئی۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر کہا ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ سے کے سامنے بندے نے اپنی عبادت کا اقرار کیا، اپنی عبادت کا اقرار کیا، اپنی بے بسی کا بھی اقرار کیا کہ اللہ میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کی تعریف کر لیا بندے نے، اللہ کی کبریائی بیان کر دی، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا ذکر کر دیا، اپنی عبادت کا اقرار کر لیا۔ اب اس کے بعد دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سچی سیدھی راہ پر چلا۔ تو یہ ہم کو اپنی دعا کے اندر یہ راستہ، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا نیک لوگوں کا وسیلہ، جو نیک لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، جن کے پاس جا کر ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، تو بالکل کرانا چاہیے۔ اس کے لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1010 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی۔ اس وقت جب کہ قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہا کہ ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان سے کہتے تھے دعا کرنے، آج جب وہ موجود نہیں تو آپ ان کے قریبی ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال تو ہمیں بھی کسی نیک آدمی کے پاس جا کر گزارش کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا تھی؟ جائز وسیلہ اختیار کرنا۔ چوتھی اور پانچویں چیز میں ہم نے ذکر کرے ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رخ ہونا، یہ لازم عمل نہیں ہے لیکن اختیار کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ دعا کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ دیکھیے اس کے لیے حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4588، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد دیکھی، مومنوں کی تعداد دیکھی، تعداد میں بڑا فرق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے، حدیث میں ہے قبلہ رخ ہو گئے۔ فاستقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے۔ ثم مد یدیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کی، ہاتھ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ مٹھی باندھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہاتھ بالکل کھول کر، ہاتھ کو پھیلا کر، جیسا مانگنے والا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، ایسا ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے۔ کیوں؟ اس کے تعلق سے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1488 میں ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ربکم حی قریم، آپ کا رب جو ہے بڑا وہ زندہ ہے، بڑا حیا والا ہے اور جو ہے نا بڑا کریم ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ خالی واپس کرنا نہیں چاہتا، اللہ بندے کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو
ادب یہ ہے دعا میں کہ قبلہ رخ ہو اور ہاتھ کو بلند کر کے اٹھا کر دعا کریں. اب دعا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس میں بعض جگہ ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہوگا کہ بندے دونوں ہاتھوں کو جدا رکھ رکھ کر پھیلاتے ہیں آسمان کی طرف، اور کچھ لوگ ہاتھوں کو ملا کر رکھ کر آسمان کی طرف اٹھا کر سامنے کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہیں. یاد رکھیں دونوں طریقے درست ہی ہیں. اکثر جو لوگ ہیں مفسرین وغیرہ محدثین جو ہیں انہوں نے ہاتھ ملا کر رکھنے کو کہا ہے، کیونکہ مانگنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. آگے چلے. دعا کے اندر ہم کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، بالکل خلوص للہیت کے ساتھ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت 55 میں اس بات کا ذکر کیا کہ رب سے ہم جو دعا کرتے ہیں نا وہ ہماری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل گڑ گڑا کے ہونا چاہیے. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں یہ کہ ہم اپنے سامنے ایسا مانگے کہ اللہ کے سامنے ہم رونے لگیں. اگر رونا نہ آئے تو اپنی آواز کو روئے جیسی کر لیں، اپنے چہرے کو روئے جیسا بنائے، اور اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اپنی آواز، اپنا چہرہ سب ہم روئے جیسا بنا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کر، خفیہ، چھپ کے، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ تنہائی کا عالم ہو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کہا گیا ہے رات کے آخر حصے میں دعا کرنا نا. اب دیکھیے یہ تو سورہ اعراف کی آیت جو ہے نا آیت نمبر 55 تھی. اس کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات قرآن کریم نے جو ذکر کی ہے زکریا علیہ السلام کی دعا. اس میں جہاں پر گڑگڑانا اور خفیہ طور پر دعا کرنا ہے وہیں ساتھ میں ایک بات کی اور ذکر کی گئی ہے کہ بندہ اپنی کمزوری اور بے بسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ بس تو ہے، تیرے سوا کچھ نہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، بے بس ہوں، کچھ بھی میرا نہیں ہو سکتا. اگر تو اتنا چاہے تو اپنی بالکل کمزوری کا اقرار کرے. دیکھیے کیا ذکر ہے سورہ مریم آیت نمبر 3، آیت 4، آیت 5، آیت 6. آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کے پاس قرآن کریم ہوگا. فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چھپ کے دعا کی، چھپ کر، خاموشی کے ساتھ. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری ہڈی کا کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھے ہیں، چمکنے لگے ہیں، سفید دکھنے لگے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا ہوں. کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیے کتنی اچھے انداز سے اپنی بے بسی کا اور اللہ کی قدرت کا اقرار کر رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میری موت کے بعد میرا کوئی وارث رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اللہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. لیکن اللہ اس کے باوجود بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھ کو اولاد عطا کر دے، میرا وارث مجھے عطا کر دے. غور کیجیے ان کلمات کے ذریعے، یعنی وہ بتلا رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں ہڈی خوب کمزور ہو گئی، سر کے بال پک گئے، اولاد جو ہے، بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے جو اولاد دینے کی، یعنی کہیں سے کہیں تک ظاہر میں راستے نہیں بھی نظر آ رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ مجھ کو تو اولاد عطا فرما دے. تو یہ ہم تفسیر وغیرہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس انداز سے ہم کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اب آگے ایک بات اور کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پورے یقین والے الفاظ کے ساتھ دعا کریں، ہلکے پھلکے الفاظ نہیں، شعر شاعری جیسا انداز نہیں، سچی باتیں نہیں، پورے یقین کے ساتھ. اس کے تعلق سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2669 2679 کے اندر ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی شخص اس انداز میں دعا نہ کرے کہ دعا میں وہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھ کو معاف فرما دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے. ایسا نہیں دعا کرنا چاہیے کہ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے کہ اللہ تو چاہے تو اولاد دے دے، کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے تو کہ اللہ تو چاہے تو یہ دے دے. نہیں، ایسا دعا نہیں کرنا چاہیے. فرمایا لیعزم المسالہ، وہ یقین کے ساتھ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھے، یقین کے ساتھ دعا کرے، پورے
پختہ الفاظ کے ذریعے اللہ میں اس کا ضرورت مند ہوں اور صرف تو ہی مجھ کو یہ دے سکتا ہے، اللہ مجھ کو یہ عطا فرما دے، پورے یقین کے ساتھ. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بولے کہ اللہ تو چاہے تو کر دے. اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. اچھا، آخر چیز جو ہم اس میں دعا کے ادب میں ایک بات اور داخل کرنا چاہیں کہ دعا ہم کرتے ہیں نا تو دعا کے ساتھ اپنے وسائل کا بھی اختیار کریں. وسائل جیسے مثلا ہم اللہ تعالیٰ سے ہم رزق مانگ رہے ہیں تو رزق کے حصول کے جو دنیا میں ذرائع اور اسباب ہیں ان کو ہم اختیار کریں. اور آسان میں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اولاد مانگ رہے ہیں تو اولاد کو حاصل کرنے کے جو ظاہری اسباب ہیں، جائز طریقے ہیں، ان کو اختیار کریں. ایسا وسائل کو ہم اختیار کریں. ایسا نہ ہو کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ دیتا ہے، مجھ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہم رکھتے ہوئے جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہم کو ہے کہ ہم لوگ وسائل کو اپنائیں. وسائل اپناتے ہوئے ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور محترم دوستو، وائس تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کے 2 حصے اور دعا کے آداب کے متعلق 2 حصے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں پیش کیے جائیں گے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کے کاموں سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اور گناہوں جو ہم سے ہو چکے ہیں